أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور ایک آخری دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اور پھر دوسری زندگی شروع ہوگی اور وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو پھر سے اٹھائیں گے تاکہ ان کا محاسبہ ہو جائے، اور پھر وہ نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ کی نعمت سے نوازے گا اور نافرمانوں کو جہنم میں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مگر اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، مسیح دجال کا خروج، یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج دابت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور سب چیزیں فنا اور بے ہوش ہو جائیں گی۔ پھر بعث اور نشور کا نفحہ ہوگا اور ہر کوئی رب کائنات کے آگے کھڑا ہوگا اور اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں میں۔ ترازو لگے گی، حساب شروع ہو جائے گا، پل صراط ہوگی، اور پھر سارا معاملہ بالآخر بہشتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں گرنے پر اختتام پذیر ہوگا۔ ان باتوں کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر وہ جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافر کہتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے جس دن لوگ جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا، وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور آپ اکٹھے ہونے کے دن سے ڈراتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں۔ اور فرمایا، جب زمین زور سے ہلائی جائے گی اور وہ اپنے دفن کیے ہوئے کو نکال دے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں نکلیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں، پس جس نے ایک ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کی کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ گئیں اس جان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لائی یا اپنے ایمان میں اچھائی نہ کمائی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اور فرمایا، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے تیزی سے اتر رہے ہوں گے اور سچا وعدہ قریب ہو جائے گا تو کفر کرنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ اور فرمایا، جب ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے تیری قوم کے افراد اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ لوگ آپ کے ساتھ جدل کرتے ہیں اور یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا۔
اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسے نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے زمین پر فرشتے بناتے جو ایک دوسرے کی جگہ آتے، یہ قیامت کا علم ہے، پس اس میں شک نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء علیہ السلام اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے مابین حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر نفس کو اس کا کیا پورا مل جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانہ کے قدر بھی عمل ہوگا ہم اسے لائیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ قیامت سے پہلے ایک مرد دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 10 نشانیوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں دھنسنا، دھواں، دجال، دابت الارض، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور آگ جو قعر عدن سے نمودار ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، میری امت میں دجال آئے گا اور 40 برس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، گویا وہ شکل و صورت میں عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر کے قتل کریں گے، 7 سال تک انسانوں میں باہمی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے گی، جس کسی کے دل میں ایک ذرہ اچھائی یا ایمان ہوگا اس کی جان قبض کر لے گی، اگر کوئی پہاڑ کے جگر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی جا لے گی۔ پھر انسانوں میں بدتر ہی باقی رہ جائیں گے، اور جو درندہ صفت جانور ہوں گے جنہیں نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہ ہوگی۔ شیطان ان کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا تم میری بات نہیں مانتے، وہ کہیں گے کیا حکم ہے، وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، اور پھر ان کی روزی میں فراوانی ہو جائے گی اور زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، جو بھی سنے گا اس کی گردن ڈھلک جائے گی، اور سب سے پہلے اپنے اونٹوں کے لیے حوض درست کرنے والا وہ آواز سنے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر شبنم کی طرح بارش کی فوار ہوگی اور انسانی جسم اگیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کی طرف چلو اور انہیں ٹھہراؤ۔ ان سے پوچھا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ جہنم کی جماعت الگ کر دو۔ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور پنڈلی کھول دی جائے گی، اور فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت برے انسانوں پر ہی قائم ہوگی۔ اور فرمایا دونوں سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا اور لوگ سبزی کی طرح اگیں گے، انسان کے جسم میں سے ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، صرف ریڑھ کی ہڈی کا منکا باقی رہے گا، اور قیامت کے دن اسی سے تخلیق ہوگی۔ ایک خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ اٹھنا ہے۔ مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، جبکہ میری امت کے کچھ مردوں کو بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک 4 چیزوں کا حساب نہ دے لے گا، زندگی کہاں ختم کی، علم پر کیسے عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے حوض کی مسافت 1 ماہ کا سفر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مہک کستوری سے زیادہ، اور اس کے آب خورے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ جہنم کے تذکرہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو؟
عرض کی جہنم کے تذکرہ سے رونا آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے اہل کو یاد رکھیں گے؟ تو فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ترازو لگتے وقت کہ ترازو میں اعمال بھاری ہیں یا خفیف، اور نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت کہ وہ دائیں ہاتھ میں آتے ہیں یا بائیں میں، اور پل صراط پر سے گزرتے وقت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا میں دعا کر لی، میں نے اپنی دعا امت کی سفارش کے لیے چھپا رکھی ہے، اور فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں فخر نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ پر سے زمین پھٹے گی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے، جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر، اور جہنم سے 3 بار پناہ مانگے، جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مرسلین، حکماء، علماء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا آخرت کے بارے میں یہی عقیدہ رہا، اور یہ سب پختہ یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے، کیونکہ اس کے لیے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوبارہ اسی حالت میں لوٹانا مشکل نہیں، اور پھر جزا اور سزا کسی بھی عقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے۔ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی حکمت جو زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور واضح ہے، اس بات کو محال قرار دیتی ہے کہ موت کے بعد مخلوق زندہ نہ ہو اور انسانی زندگی بغیر کسی نتیجہ اور جزا اور سزا کے یوں ہی ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔